گناہ صغیرہ کو اپنے لیے پہاڑ محسوس کرتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے مجھ پہ گرنے لگا ہے۔ منافق گناہ صغیرہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی محسوس کرتا ہے، یوں اڑا دیتا ہے، اسے ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ کسی گناہ کو حقیر نہ جاننا، کسی گناہ کو ہلکا نہ جاننا، کسی گناہ کو تھوڑا نہ جاننا۔ کیوں؟ جب انسان گناہ کو حقیر جانتا ہے کہ یہ معمولی کیس ہے، کسی کو گالی دے دی چھوٹی سی بات ہے، کسی کو کی غیبت کر لی چھوٹی سی بات ہے، جب گناہ کو حقیر جانو گے تو تم جرت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہو گے اور یہ تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آپ دو قبروں کے درمیان میں سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور عذاب کوئی بڑا گناہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کیا، ان کا اس قبر کے اندر عذاب کا سبب کیا ہے؟ ایک نمیمہ کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، لگائی بھجائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ یہ چغل خور تھا، یہ غیبتیں کرتا تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا۔ اس چغل خوری کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر اب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لباس وہ پہنتا تھا جو لوگ کہیں کہ اس لباس کے اندر یہ واقعی بابو لگ رہا ہے، آفیسر لگ رہا ہے۔ اور اگر کبھی حاجت ہو تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں، زپ کھولی اور دیوار پہ دھار مار دیں گے، اب وہ ساری چھینٹیں کپڑوں پہ آ رہی ہیں، جوتوں پہ آ رہی ہیں، کپڑے نجس ہیں، جوتے نجس ہیں، پیر گندے ہیں، لیکن وہ ویسا لباس نہیں پہنتا جس لباس سے انسان کا جسم ڈھک جائے، جس لباس سے طہارت کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، معمولی گناہ تھے، ان گناہوں کو یہ معمولی سمجھتے تھے۔ غیبت کرنا ہمارے نزدیک کتنا معمولی ہے، چغلیاں کرنا کتنا معمولی ہے، یہ معمولی سی باتیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، صدقہ خیرات ذکر اذکار نوافل بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی، پڑوسیوں کو گالیاں دینے والی، پڑوسیوں سے لڑنے والی، ان کی غیبتیں چغلیاں کرنے والی، نوافل نوافل بہت کرتی ہے، سنو یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ دوسری کا ذکر ہوا، یہ فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، فرضی کام کرتی ہے، لمبے چوڑے صدقے خیرات نہیں کرتی، لیکن پڑوسی اس سے بڑے راضی ہے، پڑوسی بڑے خوش ہے، کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرتی، کسی پہ تہمتیں نہیں لگاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی جنت میں ہے۔ پانچواں سبب جس کی وجہ سے انسان کو اس ناگہانی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک شخص بڑے نیک عمل، اور یاد کر لو ایک بات رہ گی آپ کو سنا دوں، یہ زبان کا استعمال انسان کو بڑا سوچ کے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ، محبوب الہ کی محبوبہ، نبی کی محبوبہ اور نبی اللہ کے محبوب، صدیق اکبر کی بیٹی اور خود صدیقہ کائنات، جس کی برات 7 آسمان کے اوپر سے نازل ہوئی اور قیامت تک قرآن کی آیات بن کے پڑھا جاتا رہے گا، اس نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں کہا تھا، چھوٹے قد کی، ٹھگنے قد کی۔ اللہ کے نبی نے اس کو عام نہیں سمجھا، فرمایا عائشہ تیری زبان کا یہ جملہ اگر میں سمندر کے پانی میں ڈال دوں وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ ہم آج کل وہ لنگڑا
وہ کانا، وہ موٹا، وہ چھوٹا، جو مرضی نام رکھ دیں، وہ بھئی گالی دینا بھی ہمارے ہاں بڑا آسان ہے، غیبتیں کرنا بھی بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سمجھتے ہیں لوگوں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پانچواں گناہ جس کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص بہت نیکیاں کرنے والا مگر وہ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنے والا ہوگا، لوگوں کے حق نہیں ادا کرتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ مسکین ہے اور قیامت کے دن یہ برباد ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ نے انصاف کا ترازو لگانا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پہ غور کرنا، انسان اور جن کو تو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا جنت یا جہنم کے لیے، لیکن جانور تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جانوروں کے لیے تو جنت جہنم کا کوئی چکر نہیں۔ لیکن مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ دو بکریوں کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، انصاف میرے اللہ کا دیکھیے، دو بکریاں اٹھائی جائیں گی، ایک بکری سینگ والی، ایک بکری بغیر سینگ والی۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ ان دونوں بکریوں کو پھر اٹھائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو اجازت دی جائے گی کہ تو اس سینگ والی بکری کو مار کے اپنا بدلہ لے لے۔ وہ انصاف کرنے والا اللہ عز و جل، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ نیکییں، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات، درس دروس، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، وہ سارا ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پکڑ کر آ رہے، کچھ لوگ اس کے دامن سے چمٹے ہوئے آ رہے، کہیں گے اللہ ضربنی هذا شتمنی هذا اخذ مالی هذا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ آج عدل کا دن ہے، تو بدلہ لے کر دے۔ لوگو وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائے مجھ جیسے منہ کالے۔ وہ عدل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یہ حشر کا میدان ہے، یہ اللہ کے دربار میں پیشی ہے، اب وہ چل رہا ہے، نیکیوں کے انبار ہے، کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کہے گا تو نے اس کو گالی دی تھی نا، وہ گالی دے کے بھول گیا، وہ گالی دے کے بھول گیا، احصاہ اللہ نے اس کا احصاء کر لیا، اللہ کے ہاں وہ نوٹ ہو گئی۔ وَنَسُوا، یہ کرنے والے بھول گئے، کسی کو ماں کی گالی دی، کسی کو باپ کی گالی دی، کسی کو کوئی گالی دے دی، مذاق میں گالی دے رہا ہو فلاں کا بچہ اور فلاں کا بچہ، جانوروں کے نام پہ اس کے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو فلاں کا بچہ، تو فلاں کا بچہ، تو کافر کی اولاد، تو بے ایمان کی اولاد، تو منافق کی اولاد، یا جانوروں کے نام پہ کسی کو کتا کہہ دیا، کسی کو سور کہہ دیا، کسی کو خنزیر کہہ دیا، یہ گالیاں اس نے اس کے باپ کو دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دے دی۔ پھر سننا، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بدنصیب اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا نہیں، یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو بے ایمان کا بچہ ہے، تو بے غیرت کی اولاد ہے، وہ جواب میں اسے کہتا ہے کہ تو بے غیرت کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔
اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔